بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کے بالکل قریب ہیں۔ سگنل کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ایسی بالکل ہم ایسی زمین میں ہیں، بالکل غیر آباد زمین میں۔ صبح تاشقند سے ہم 9 بجے بس میں سوار ہوئے تھے اور ابھی اس وقت 7 بج رہے ہیں یہاں پہ، 23 اپریل 2019، تقریباً 7 بج رہے ہیں، 7 کے اوپر نیچے کچھ ٹائم ہوگا، اور ہم یہاں اس وقت موجود ہیں، علماء کا پورا وفد۔ ہم جو ہے یعنی یہاں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ ٹرین آتی ہے نہ جہاز، تو بس سے بہت لمبا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے۔ راستے میں بس خراب ہو گئی تھی، تو بڑا طویل سفر ہے، اور بالکل ایسی بیابان زمین میں جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ علماء کی بڑی قربانی ہے کہ بڑی جان افشانی کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ اکثر ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں نہیں آتے کیونکہ یہاں کا سفر بڑا کٹھن ہے، لیکن الحمدللہ علماء نے ہمت کی اور فقیر بھی علماء کے وفد کے ساتھ یہاں پہنچا ہے۔ آپ دعا کریں یہ سگنل بس ڈاؤن نہ ہو اور سگنل ڈراپ نہ ہو، کیونکہ یہاں نیٹ کے سگنل نہیں آ رہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی قبر کی ابھی میں انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کرواؤں گا، 279 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور 209 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ تقریباً 1200 سال پرانی قبر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جو ایک عمارت بنی ہوئی ہے سامنے، اس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، کیونکہ وہاں سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں جیسے ہی اندر جاتے ہیں، اس لیے باہر سے آپ کو یہ ان کے حالات بتا رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی مشہور کتاب ہے جامع سنن ترمذی، جو جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ جامع کہتے ہیں جس میں ہر موضوع سے متعلق حدیث ہوں، اور سنن کا مطلب ہوتا ہے جن کو فقہ کی ترتیب پہ لکھا گیا ہو۔ امام ترمذی کے جو اساتذہ تھے، سینکڑوں اساتذہ تھے، جن میں مشہور امام احمد ابن حنبل، امام بخاری اور امام ابو داؤد سجستانی جو سنن ابو داؤد کے مؤلف ہیں۔ یہ حضرت مولانا حلیم جالندری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قبر کی ابھی زیارت کر کے باہر تشریف لائے ہیں۔ میں نے بھی زیارت کی ہے، مگر یہ کہ وہاں سگنل نہیں آ رہے، تو لائیو کوریج کرنا وہاں سے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سے خاص طور پر علم حاصل کیا، اور امام بخاری نے ایک دفعہ کی تعریف میں فرمایا، من تفعت بکا اکثر ممن تفعت بی، کہ میں نے آپ سے جتنا سیکھا ہے وہ آپ نے مجھ سے اتنا نہیں سیکھا ہوگا، کیونکہ ذہین طالب علم جب ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات ایسے اشکالات کرتا ہے کہ استاذ بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، کہ استاذ بھی اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو امام بخاری نے امام ترمذی کی تعریف فرمائی ہے۔ جو بھی طلبہ ہیں دینی مدارس کے، وہ امام ترمذی کا مقام جانتے ہیں۔ ہم جب یہاں داخل ہوئے نا ادھر اس بیابان جگہ پہ، تو ایک بورڈ لگا آیا ابو عیسیٰ ترمذی، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کیسے ہمارا ایک ایمان تازہ ہو گیا کہ وہ امام ترمذی جن کے بارے میں جن کی کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے اور جامع ترمذی مدارس میں بہت اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے، آج ہم اسی امام کی قبر مبارک کے قریب ہیں۔ تو کس طرح ان لوگوں نے دین کی حفاظت کی، اور یہ 1200 سال پرانی، میں آپ کے سامنے تقریباً 1200 سال 1150 سال پرانی آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اسی طرح کے لوگ تھے، کس طرح اللہ نے ان کو دین کی وجہ سے نوازا کہ آج اتنی دور سے، ساؤتھ افریقہ سے، پاکستان سے، کراچی، اسلام آباد اور مکہ اور مدینہ سے اور لندن سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے نام زندہ رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی کچھ بڑی اہم خصوصیات ہیں جو دیگر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ اس میں ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کی بہت ڈیٹیل میں اس کے حسن ہے یا صحیح ہے، یا حسن صحیح دونوں ہے، یا غریب حدیث ہے، یہ بڑی اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی فقی یعنی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں کن کن علماء کا اختلاف ہے اور اس میں دیگر علماء کی کیا رائے ہے، اور یعنی فقہی مسائل کے بارے میں پھر ائمہ کرام کے مذاہب کو بھی نقل کرتے ہیں فقہا کے۔ یہ چیز ہمیں حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتی۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ امام ترمذی پھر وفی الباب عن ابن عمر وعن ابن مسعود، یعنی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس باب میں، یعنی جو میں نے جو باب باندھا ہے اور جو حدیث پیش کی ہے اس کے بارے میں فلاں فلاں صحابی سے بھی روایات ہیں۔ تو یہ ترمذی کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی میں جو جامعیت ہے، بخاری اور مسلم کو جو فضیلت ہے وہ تو صحیح ہونے کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اور ترمذی کو جو باقی حدیث کی کتابوں پر فضیلت ہے وہ جامعیت میں، کہ ہر موضوع سے متعلق احادیث امام ترمذی نے اپنی سند سے ذکر کی اور ان کا صحیح اور ضعیف ہونا بھی ذکر کیا۔ بہت بڑے امام تھے حدیث کے، بہت ہی بڑے امام تھے، اور اس حدیث کی صحت اور ضعف میں آپ کو حجت مانا جاتا ہے۔ اور
مدارس میں سب سے مشکل ترین کتاب جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی، وہ جامع ترمذی سمجھی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو کتابیں پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو تو عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ بخاری پڑھاتے ہیں، لیکن جو مشکل کتاب ہے وہ ترمذی ہے، کیونکہ اس میں فقہی مسائل اور اختلافی مسائل پر جو احادیث ہیں وہ بہت ہیں۔ اور امام ترمذی کی عادت ہے کہ جب ایک حدیث ذکر کرتے ہیں نا کسی موضوع سے متعلق، تو اس کی مخالفت میں جو دوسری حدیث ہے وہ بھی اسی وقت لے کر آتے ہیں۔ یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جامع ترمذی میں یہ بہت اہتمام کے ساتھ ہے۔ تو میں نے بڑی جلدی جلدی آپ کو یہ کچھ امام ترمذی اور جامع ترمذی کے بارے میں بتایا تاکہ سگنل ڈراپ ہونے، کیونکہ بالکل بیابان زمین ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہے ہیں، تو کوشش کر رہا ہوں جلدی سے۔ امام ترمذی کا حافظہ بہت قوی تھا۔ ایک مرتبہ امام ترمذی سفر میں تھے تو ان کو پتہ چلا کہ دو ایسے مشائخ میرے ساتھ قافلے میں ہیں جن سے میں حدیثیں نقل کرتا ہوں، تو امام ترمذی نے ارادہ کیا کہ وہ ان دونوں مشائخ کے پاس جا کر حدیث ان کے سامنے پڑھیں تاکہ سند اور مضبوط ہو جائے۔ تو جب وہ صفحے تلاش کیے تو پتہ چلا وہ تو غائب ہو گئے، تو جا کے پھر زبانی خالی صفحے ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دیے، تو وہ ان کے استاذ نے آپ کو ڈانٹا کہ میرے ساتھ مزاح کیوں کر رہے ہو، تو فرمایا کہ مجھے وہ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان کو استاذ کو یقین نہیں آیا، تو امام ترمذی نے کہا کہ آپ نے جو حدیثیں اپنے مشائخ سے نقل کی ہیں وہ ذرا سنائیں، تو ان بزرگ نے 40 حدیثیں امام ترمذی کے سامنے پیش کی۔ امام ترمذی نے انہی سندوں کے ساتھ وہ 40 کی 40 زبانی سنا دیں، تو وہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا ما رأیت کا مثلک، میں نے آپ جیسا قوی حافظے والا آدمی نہیں دیکھا۔ امام ترمذی جب بوڑھے ہو گئے تھے، آخر عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے، بعض نے کہا کہ بچپن سے نابینا تھے، دونوں روایتیں، بہرحال آخر عمر میں نابینا تھے، حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک بڑا درخت تھا، ایک درخت تھا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جہاں سے حاجی لوگ سر جھکا کے گزرتے تھے تاکہ اس کی ٹہنیاں سر پہ نہ ٹکرائیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ امام ترمذی نے اپنا سر کو جھکا لیا، تو لوگوں نے پوچھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سر کیوں جھکا رہے ہو؟ فرمایا یہاں درخت ہوا کرتا تھا اس مقام پہ، تحقیق کرو، اگر نہیں ہوتا تھا تو میں اس کا مطلب ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی درخت تھا جو کٹوا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ امام ترمذی نے حج کیا تھا اور حج کے دوران، سفر کے دوران راستے میں جو درخت تھا کس مقام پہ تھا وہ بھی نابینا ہونے کے باوجود آپ کو یاد تھا، اور اس کے عین اس مقام پہ مجھے سر کو جھکانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے قوی حافظے تھے جس کی بیس پر اللہ نے ان سے اس کی حفاظت کا کام لیا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سگنل وہاں تک موجود رہے ہمارے ساتھ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کی ہم زیارت کروا دیں۔ یہاں بڑے بڑے علماء آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا حلیف جالندری صاحب، آ جائیں بھائی آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی آئیں بھائی، جلدی آئیں آگے۔ سگنل ڈراپ ہو گئے تھے اندر، دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی قبر مبارک کی زیارت کروا دیں سب کو۔ یہ جامع الرشید کے شیخ الحدیث مفتی محمد صاحب ہیں۔ امام ترمذی کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، محمد ابن عیسیٰ، سورہ ابن موسیٰ ابن الضحاک الضریر الترمذی۔ ٹو 79 ہجری میں یہ قبر، اس قبر مبارک میں آپ کو دفنایا گیا، اور اب 1440 ہجری چل رہا ہے، 1440، اور 279 میں آپ کو یہاں دفن کیا گیا، تو آپ تقریباً 1150-1200 سال پرانی قبر بھائی ہے۔ یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ قبروں کو پختہ کرنا اور سنگ مرمر کی قبریں بنانا، اونچا کرنا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات کے بادشاہوں نے عقیدت اور محبت میں ان کی قبروں کو پختہ کر دیا، ورنہ یہ نبی کی تعلیمات بھی نہیں ہے، اور ان بزرگان دین اور ان محدثین کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ ہم جب بیابان علاقے سے یہاں یعنی سمرقند سے یہاں پہنچے ہیں،
یہ لندن سے آئے ہوئے بھائی ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر. ہمارا نیٹ تو چل نہیں رہا، ان سے وائی فائی ادھار لیا ہم نے. یہ تھوڑا سا تگڑا وائی فائی ہے ان کا، تو ان کو میں ساتھ چپکا کے رکھ رہا ہوں، بھائی بھاگو نہیں یار. یہ کہیں بھی ادھر ادھر جاتے ہیں سگنل غائب ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی نیٹ بہت کمزور ہے یہاں پہ. تو بڑا ایمان تازہ ہوا جب ہم تاشقند سے ہم صبح 9 بجے سوار ہوئے ہیں تاشقند سے. اور یہ جگہ پہ عام طور پر لوگ آتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایسی جگہ ہے جہاں نہ ٹرین جاتی ہے نہ ہوائی جہاز جاتا ہے. تو بس کا راستہ ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا کٹھن راستہ ہے، کیونکہ غیر آباد علاقہ ہے، تو سڑکیں بھی تھوڑی سی خراب ہیں. اور راستے میں ہماری بس بھی خراب ہو گئی. صبح 9 بجے ہم تاشقند سے چلے تھے اور شام 7 بجے یہاں پہنچے. تاشقند نہیں، سمرقند سے چلے تھے، اور شام 7 بجے تقریباً ہم یہاں پہنچے. تو بڑا ان علماء کی بڑی قربانی اور محبت ہے. آگے کتنے کلومیٹر کے بعد ترمذ شہر ہے؟ 60 کلومیٹر، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. آگے ترمذ شہر ہے، لیکن ترمذ شہر سے 1 گھنٹے کی فاصلے پر یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے ایک مؤلف ہیں امام ترمذی، اور جامع ترمذی بڑی مشہور کتاب ہے، جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا رواہ الترمذی. جی نماز مغرب و ترمذ کے جو امام ہیں یہاں کے. اچھا، یہاں مسجد کے امام ابھی مغرب کی نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. رشیا نے ان علاقوں پر تسلط قائم کیے رکھا اور یہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ علاقے جہاں سے علم کے چشمے پھوٹے تھے پوری دنیا میں، اور جہاں سے حدیث اور فقہ اور جو ہے وہ اس کی بنیادیں رکھی گئیں، اور پوری دنیا میں جہاں سے جو علمی مراکز تھے اور لوگ آ کے یہاں سے علم سیکھا کرتے تھے. تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ رشیا کے تسلط سے آزاد ہوئے یہ علاقے. اور اس میں میں بار بار کہتا ہوں، افغانیوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. لوگ روس امریکہ کی جنگ کہہ کے بڑے آرام سے اس کو نظر انداز لوگ اسے روس امریکہ کی جنگ کہہ کے بڑے آرام سے جو ہے نا وہ پی جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں قربانی دی کس نے ہے. 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کا خون بہا ہے اس جنگ میں، اور انہوں نے روس کے سامنے ڈٹ گئے تھے، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ علاقے آزاد ہوئے. اور ہمیں بھی ان علاقوں کی زیارتوں کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اپنے اسلاف کی یادگاریں ہمارے دماغوں میں تازہ ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جب ہم اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے یہاں پہ، اور راستے میں بس بھی خراب ہو گئی، تو ہماری تھکاوٹ اس وقت اتری جب ایک بہت بڑا دروازہ تھا، ایک اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ابو عیسیٰ ترمذی. تو بس میں بتا نہیں سکتا کہ کیا جذبات تھے ہمارے اس وقت، کہ ایک آنکھوں سے بس یعنی سب کی رونے کی سی کیفیت ہو رہی تھی کہ وہ اللہ نے کیسا ان لوگوں کو بلند مقام عطا کیا کہ آج 1200 سال کے بعد بھی ان کا نام الحمدللہ زندہ ہے. اور یہ انہی کی برکتیں ہیں جو آج فضا میں اذانیں گونج رہی ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک بڑا قبرستان ہے عمارت کے باہر. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس اذان سے الحمدللہ ہماری آنکھیں تر ہو رہی ہیں. اللہ کا نام ہے جو فضاؤں میں گونج رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ والصلاۃ القائمہ محمد انک لا تخلف المیعاد. تو ہمارے جو جذبات ہیں، صحیح بات ہے یہاں کہ ان پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دور حدیث میں پڑھتے تھے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا، پوری ایک سند چلتی تھی، قال ابو عیسیٰ وفی الباب یعنی ابن عمر وابن مسعود. بار بار ابو عیسیٰ، امام ترمذی. آج اللہ نے یہاں پہنچایا ہے. یہ ہماری تاریخ کے
تاریخ کے روشن ستارے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے دنیا کو لات ماری اللہ کے لیے، اور پوری ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے. ہم ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اس زمانے میں کیسے سفر کرتے تھے. ہمارے لیے بس میں سفر کرنا مشکل ہے. یہاں سے بغداد بھی جاتے تھے، مکہ بھی جاتے تھے. امام ترمذی امام بخاری سے ملنے بخارا گئے. یہاں سے بخارا اچھا خاصا دور ہے، بہت فاصلے پر ہے. کیسے یہ لوگ، اور راستہ پہاڑی ہے، کیسے یہ لوگ ان راستوں کو طے کرتے ہوں گے. اور ایک ایک حدیث کے لیے ان کو پتہ چلتا تھا مصر میں کوئی شیخ ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں تو مصر چلے گئے، وہاں سے پتہ چلا عراق میں کوئی ہیں تو عراق چلے گئے. اور ایسے اتنے ملکوں کا سفر کر کے انہوں نے کتابوں کی تالیف کی ہے. اور آج ہم بیٹھ کے ایک حلوہ کھا رہے ہیں ان کی محنتوں سے. بیٹھے بیٹھے گھر میں نیٹ پہ کوئی حدیث ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتی ہے. نماز کھڑی ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. بس انہی کلمات کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان مشائخ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، اور ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلندی عطا فرمائے. بھائی وہ لوگ پوچھ رہے ہیں لندن والے جو ساتھی ہیں، ان کا نام کیا آپ بتا دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمود زاہد. محمود زاہد صاحب ہیں. وہی ان سے میں نے وائی فائی ادھار لیا ہوا ہے.